مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مختصر آیت مقدسہ کا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ وہ اپنے پیارے حبیب النبی نبی کریم علیہ وعلی آلہ افضل الصلاۃ و تسلیم و صدق و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تمام شرکا محفل کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مقدسہ میں اور اس کے آگے اپنے پسندیدہ نیک بندوں کا ذکر کیا، ان کے کچھ اوصاف بیان کیے۔ اس میں ایک وصف اللہ کے نیک بندوں کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے جب چلتے ہیں تو تواضع کے ساتھ چلتے، اکڑ کر نہیں چلتے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض، بڑی متانت کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی غرور و تکبر کے ساتھ نہیں چلتے۔ اس میں دونوں باتیں بیان کر دی گئیں، ایک تو یہ کہ عاجزی اور انکساری، اور ایک یہ ہے کہ تکبر یا غرور، اس کے خلاف۔ تو آج ہم یہی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ تکبر کیا ہے۔ تکبر ایک دل کی کیفیت کا نام ہے کہ جس میں آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ امام غزالی نے بہت کچھ لکھا اس سے متعلق، اور یہ فرمایا کہ اس کے کچھ اسباب تکبر کے۔ وہ کیا اسباب ہیں جس سے آدمی تکبر پیدا ہوتا ہے؟ ایک اس کا سبب ہے کوئی بہت بڑا عہدہ ملنا، آدمی بادشاہ وزیر اعظم بن جائے تو یہ عہدہ بھی تکبر کی بنیاد ہے، اس سے تکبر پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ کہ مال اور دولت، یہ بھی اس کا سبب۔ زیادہ مال اور دولت جب ہوتا ہے تو آدمی، آپ جانتے ہیں، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، تو اس کی پیدائش کا ایک سبب جو ہے مال اور دولت ہے، اور ایک سبب اس کا حسن ہے۔ خواہ عورت ہو یا مرد، اللہ تبارک و تعالی کسی کو حسن عطا فرمایا تو حسن بھی اس کا سبب ہے، جس میں آدمی میں فخر اور غرور پیدا ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ سب کے سب فنا ہونے والی۔ عہدے پر اگر وہ غرور اور تکبر کرتا ہے، آپ دیکھیے بڑے بڑے بادشاہ گزرے، دوسرے بادشاہوں نے ان پہ حملہ کیا اور وہ قید کر لیے گئے، اور دوسرا کوئی سیٹ پر براجمع ہو گیا، کہاں گئی وہ بادشاہ؟ پھر امام غزالی نے یہ بھی لکھا کہ بعض تکبر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اور بعض تکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ مثال کے طور پر جیسے فرعون، حامان، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تکبر کیا۔ جیسے فرعون کہتا انا ربکم الاعلی، میں سب سے اعلیٰ رب ہوں تمہارا۔ اور پھر آپ جانتے ہیں حشر کیا ہوا، دریائے قلزم میں غرق ہو گیا۔ اب اس کی مصریوں نے لاشیں سنبھال کر رکھی ہوئی، وہ بھی ایک عجیب لطیفہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئندہ آنے والوں کے لیے اس کو عبرت بنا دیا۔ وہ بظاہر غیر ترقی یافتہ دور تھا، مگر جب بھی کوئی بادشاہ وہاں کا ہوتا اس کا لقب فرعون ہوتا، اس کو سنبھال کر رکھا ہوا۔ میں جب گیا مصر اور قاہرہ، اس کا میوزیم جب دیکھا تو ان کے پاس گزشتہ جو بادشاہت کر کے گزر گئے 20 فرعون، ان کی ممی، ان کی لاشیں ابھی تک ان کے پاس محفوظ ہیں،
اور ایک بکسے میں بند ہے. اور ان کا حال دیکھیے کہ وہ جہاں فرعون نے حکومت کی، دوسرے فرعونیوں کا حال دیکھیے حکومت کا. ہم نے کہا بھائی اس کو دکھاؤ، کھول کر دیکھیں عبرت. تو وہاں کے افسران نے جواب دیا کہ نہیں صاحب، یہ جب زندہ تھے ان سے ہمارے آپ جیسے لوگ تو نہیں ملتے تھے نا، کوئی بہت بڑے بادشاہ جو ہیں وہی ملا کرتے تھے. تو پاکستان کا یا تو وزیر اعظم آئے تب ہم دکھائیں گے، یا صدر پاکستان آئے تب ہم دکھائیں گے. عوام کو تو ہم دکھا نہیں سکتے، اس لیے کہ جب وہ زندہ تھے تو عام آدمی سے تو نہیں ملتے تھے. وہ تو مرنے کے بعد ان کا پروٹوکول جو ہے وہ قائم ہے. یہ حماقت دیکھیں فرعونیوں کی. اور پتہ نہیں آپ کو یاد ہے یا نہیں، ایک مرتبہ جمال ناصر نے ایک مکہ بنا کر یہ کہا تھا کہ یاد رکھنا ہماری رگوں میں فرعون کا خون ہے. بتائیے، فرعون ہی ہونے پر لوگ ناس کر رہے ہیں. پھر وہاں ہم نے، کیونکہ میوزیم تو بہت بڑا، تو وہاں ان کے افسران بریفنگ دیتے. تو اس زمانے میں انہوں نے نہ جانے کیا مسالہ لگایا، آج تک ان فرعون کی لاشیں سڑی نہیں، بالکل صحیح سلامت. ایک فرعون کے پیر میں کوئی کیڑا لگ گیا، یعنی خراب ہونے لگا. انہیں دنیا میں اس کا ایڈورٹائز کیا. فرانس نے کہا کہ آپ یہاں بھیج دیں، ہم اس کو ریپیئر کر دیں گے. تو آپ کو تعجب ہوگا سن کے کہ فرعون کی لاش جب وہاں گئی فرانس، پیرس میں جب اتری، دونوں حکومتوں کے معاہدے ہوئے، مصر کے اور فرانس کے. تو جب اس کا تابوت اتارا گیا تو فرانسیوں نے 21 توپوں کی سلامی دی اس کو، یعنی وہ اب بھی ماننے والے اس کے موجود ہیں. جیسے واقعتاً کوئی مصر کا بادشاہ آیا ہو بہت 5,000 سال پرانا، تو 21 توپوں کی سلامی دے کر اسے اتارا گیا اور پھر اس کی ٹانگ کو ریپیئر کر کے اور پھر واپس مصر کو دیا گیا. یہ اب بھی یہ حال ہے فرعونیوں کا. تو جمال ناصر تو باغت ہاتھ ہوا کہتا تھا کہ میری رگوں میں فرعون کا خون ہے. آپ نے دیکھا کیا حال ہوا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تکبر ہے. اور جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جنہوں نے تکبر کیا ان کا کیا حال ہوا آپ نے دیکھا. فرعون غرق ہوا. عبرت کے لیے آج تک اس کی لاش اس لیے محفوظ ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں. اور ایک غرور اور تکبر کا تعلق ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات کے سامنے، جیسے ابو جہل، ابو لہب اور ایسے معروف قسم کے کفار مشرکین جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے تکبر سے پیش آتے اور غرور و تکبر سے پیش آتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا رسول نہیں مانتے. اور وہ کیا کہتے تھے، بعض اقوام کے تو اقوال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بیان کیے. جب کوئی اللہ کا نبی آئے تو اس کے لوگ کہتے تھے اس زمانے میں تم ہی رہ گئے تھے رسول بننے کے لیے، اللہ تعالیٰ قبیلے کسی بہت بڑے سردار کو بھیجتا یا فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا. یہ تو ہم ہی میں کہ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا. وہ ایمان نہیں لاتے تھے اور یہ اعتراض کرتے تھے اللہ تعالیٰ اگر کسی کو نبی بناتا تو ہم میں کے جو بڑے بڑے قبیلے کے سردار ہیں ان کو نبی بناتا، آپ کو نبی کیسے بنا دیا گیا؟ یہی وجہ ہے کہ شاہ ہرقل کے یہاں جب حضور علیہ السلام نے صحابہ کا وقت بھیجا تو اس وقت حضور علیہ السلام کی برائی بیان کرنے والے لوگوں نے قیصر روم کے سامنے حضور علیہ السلام کی برائی کی. تو قیصر روم نے ان سے 2-3 سوال کیے اور ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں ذرا سنبھل کر جھوٹ بول رہا تھا. کچھ حصہ اس کا تاریخ میں ہے، کچھ بخاری شریف میں بھی موجود. تو ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی زیادہ جھوٹ بولے تو اس کا جھوٹ جو ہے وہ کھل جاتا. تو بادشاہ ایسا نہ ہو کہ وہ ڈانٹ کر کے باہر بھگا دے. تو میں ذرا سنبھل کر جھوٹ بول رہا تھا. تو بادشاہ نے سوالات کیے اس وقت سے. تو یہ بتاؤ، اس میں صحابہ کرام جو تھے انہیں بھی بلایا کہ جب حضور نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ان کے کسی خاندان میں کسی اور شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ تو جو صحابی وہاں موجود انہوں نے کہا نہیں. اچھا ان کو یہ بتاؤ ان پہ ایمان لانے والوں کی تعداد جو ہے وہ مالداروں کی زیادہ ہے یا غریبوں کی؟ ان کا ان پر ایمان لانے والے غریب لوگ ہیں. فرمان
واقعی یہ نبی کی علامت ہوتی ہے۔ پھر اس نے ایک سوال یہ کیا، اچھا جو ایمان لانے والے وہ پھر جاتے ہیں یا قائم رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، جو ان پر ایمان لاتا ہے وہ ڈٹا رہتا ہے، مر جاتا مگر وہ اپنے معاملات سے برگشتہ نہیں ہوتا۔ شاہ عقل کہنے لگا یہی سچے نبی کی علامت ہے۔ کافروں کا سارا جو معاملہ تھا وہ سب درم برم ہو گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا باوجود اس کے حضور موجود نہ تھے، لیکن حضور علیہ السلام کا غلبہ وہاں ہو گیا۔ تو ایک تو غرور وہ ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا، ایک عام سے آدمی کو اس نے نبی بنا کر کے بھیج دیا، کیونکہ وہ اپنے قبیلے کا ایک فرد تصور کرتے تھے، اور بے شمار حکمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے رسول نہیں بھیجا، نہ رجال الغیب سے بھیجا، بلکہ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہیں میں سے ایک آئے ہیں۔ تو کوئی جنات میں سے رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے، بلکہ کوئی رجال الغیب سے بھی نہیں ہے، نہ فرشتوں سے، بلکہ تمہاری طرح کے انسان۔ اور اس کی حکمت کو مولانا روم نے بہت اچھے طریقے سے سمجھایا۔ سنی مولانا روم نے اس کو کتنی شاندار حکایت سے سمجھایا۔ ورنہ ہوا یہ کہ حضرت علی کا دور تھا، ایک عورت چھوٹے بچے کو لے کر چھت پر چڑھ گئی، اور اس کی نظر ادھر ادھر بہک گئی، اور بچہ جو تھا وہ بچہ ہوتا وہ رینگتا ہوا چھت کے کنارے تک پہنچ گیا۔ اچھا بچے کی فطرت یہ ہے کہ اس کو پکڑنے کے لیے دوڑیں، اور آگے دوڑے گا۔ اب کیا ہوا، اس نے اوپر سے آواز دی کسی صاحب کو کہ جاؤ امیر المومنین سے جا کر کہو کہ یہ مسئلہ ہو گیا ہے، اس کا حل نکالیں۔ تو جو امیر المومنین ہوتے یعنی صحابہ کرام رضوان جو حکومت چلاتے وہ بڑے فہیم اور بڑے عقل مند ہوتے۔ تو یہ واقعہ جب حضرت علی کے پاس پہنچا، حضرت علی نے اس کی ترکیب بتائی، ایسا کرو جتنی عمر کا وہ بچہ ہے اتنی عمر کا ایک بچہ لے لو، اور اس کو بھی چھت پہ چڑھا دو، اور اس کو آواز دو، بچے کو کچھ آواز دے کر اس کو مخاطب کرو۔ جب بچہ مخاطب ہو تو یہ بچہ اسے دکھانا، جنس جنس کی طرف مانوس ہوتا، تو وہ اپنے جیسے بچے کو دیکھے گا تو وہ دوڑتا ہوا آئے گا، اس سے کھیلنے، اس کو پکڑ کر کے اس کی جان بچا لی جائے۔ ایک بچے کو بھیجا گیا اوپر، اور آواز دی، بچہ جب مخاطب ہوا تو اس کو وہ چھوٹا بچہ جو تھا اسی کی عمر کا وہ اسے بتایا، وہ ادھر اس سے کھیلنے جب آیا لپک کر تو اس کو پکڑ کر اس کی جان بچا لی گئی۔ تو مولانا روم فرماتے بات یہ ہے اصل میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال شریف کے بعد یا رفع الی السماء، جیسے ہم اہل سنت و جماعت کا اعتقاد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا، تو ایک اتنا طویل عرصہ گزرا کہ جس میں کوئی نبی نہیں آیا۔ کبھی بھی تاریخ میں اتنا عرصہ نہیں گزرا کہ جس میں کوئی نبی نہ آیا۔ تو اب لوگ جو تھے برگشتہ تھے، اور جو اللہ والے تھے نیک، جسے اصحاب فطرت کہتے ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر تھے، جیسے حضور کے والدین ماجدین یا اور ایسے حضرات جنہوں نے بتوں کی پوجا نہیں کی، نہ بتوں کے سامنے سجدہ کیا، وہ پرانے اپنے مذہب پر جسے دین حنیف کہتے ہیں اس پر وہ قائم رہے۔ اور اس بچے کو جب وہ آیا دوڑ کر تو بچا لیا۔ تو مولانا روم کہتے ہیں اسی طرح لوگ گناہ کرتے کرتے جہنم کے گڑھے کے قریب پہنچ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی جیسے صورت کا ایک رسول بھیجا جس نے آن کر انہیں بچایا کہ ادھر آؤ، میری بات سنو، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام یا کوئی فرشتہ اگر آتا انسانی صورت میں نہ ہوتا تو انسان مائل نہیں ہوتے۔ تو اب کیا ہوا، جیسے وہ بچے کو دیکھ کر بچہ آیا اور اس کو پکڑ کر جان بچا لی اس کی، فرمایا یہ لوگ جہنم کے گڑھے تک پہنچ گئے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے